یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرا نام غیر قوموں پر ظاہر کرے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 9 باب 1 تا 20 آئے۔ اس وقت شاؤل ہنوز خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا قائن اعظم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ زن، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یکبارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ شاؤل شاؤل، تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہ وہاں 3 دن تک نابینا رہا اور نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔ اب دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے رویا میں اس سے کہا، اے حننیہ۔ وہ بولا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ حننیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بینائی پاؤں۔ مگر حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بتیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پایا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اس کو دکھاؤں گا۔ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اس کو دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تب حننیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے، جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا تھا، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی سی گر پڑی اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ پایا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔
पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हमारे लिए आज का ज़बूर जिसका जमायती जवाब है, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, ऐ सब कौमों खुदावन की हमद करो, ऐ सब उम्मतों उसकी तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, उसकी रहमत हम पर इस्तवार है और उसकी वफ़ा अबद तक कायम है। जमायती जवाब, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो।